آرمینیا دنیا کی پہلی ڈکلیئرڈ کرسچن ریاست تھی جو کہ سن 1920 میں سوویت یونین کے قبضے میں چلی گئی۔ بالآخر سن 1991 میں اسے مکمل آزادی مل گئی، لیکن پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، اور دونوں ملکوں میں آج بھی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجہ دو برادر اسلامی ممالک ترکی اور آذربائیجان ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آرمینیا کے عیسائیوں نے سن 1991 میں آذربائیجان کے علاقے نگورنو قرباق پر حملہ کر دیا تھا، جس میں آذربائیجان کے 30,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ بعد ازاں آرمینیائی فوج نے سن 1994 میں نگورنو قرباق پر قبضہ کر لیا۔ اس مسئلے پر آج بھی آرمینیا اور آذربائیجان کی افواج میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ترکی اور پاکستان دونوں نگورنو قرباق کی مسلم آبادی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آج دن تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آرمینیا جنوبی کوہ قاف کا ملک ہے جس کی سرحدیں جارجیا، آذربائیجان اور ایران سے ملتی ہیں، لیکن پاکستان کے سرکاری موقف کے مطابق یہ ملک وجود نہیں رکھتا۔ یہ بات اس لیے بھی حیرت انگیز ہے کہ پاکستان کا آرمینیا سے براہ راست کوئی تنازع ہے، نہ دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں اور نہ ہی ان کے درمیان کسی قسم کے اچھے یا برے تاریخی روابط رہے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ ہے اس لیے وہ آرمینیا کے خلاف ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان وجہ نزاع ایک صدی پرانی ہے۔ آذربائیجان کے اکثر باشندے ترک نسل ہیں اور ان کی اکثریت آذری زبان بولتی ہے، جو دراصل ترک زبان کا ہی ایک لہجہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان صدیوں پرانے مذہبی، لسانی اور نسلی تعلقات ہیں، اس لیے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن تصور ہوتا ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم سے بہت پہلے آرمینی باشندے موجودہ ترکی میں آباد تھے، خاص طور پر ملک کے مشرقی علاقے میں، لیکن جب سن 1912 میں شروع ہونے والی جنگ بلقان میں ترکوں کو پے در پے شکستیں ہونے لگی تو انہیں خدشہ ہوا کہ آرمینیائی لوگ کہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر علیحدگی کا اعلان نہ کر دیں۔ عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کی حکومت نے آرمینیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ ان کی طرف سے بغاوت کا خطرہ ٹل جائے۔ اس دوران لاکھوں آرمینی صعوبتوں کا سامنا کرتے ہوئے مارے گئے، جبکہ آرمینی الزام لگاتے ہیں کہ ترک فوج نے جان بوجھ کر انہیں نشانہ بنایا۔ شام کے صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ترکی حکومت کا موقف یہ ہے کہ آرمینیوں کی نقل مکانی قانونی اور جائز تھی کہ یہ جنگ کا زمانہ تھا، ترکی کی سالمیت کو خطرہ لاحق تھا اور اس دوران جو جانی نقصان ہوا وہ نادانستہ طور پر ہوا، نہ کہ جان بوجھ کر۔ لیکن آرمینیائی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں اور ہر سال 24 اپریل کو آرمینیائی نسل کشی کی یاد مناتے ہیں۔ دنیا کے 31 ملک بشمول یورپی پارلیمان اس واقعے کو نسل کشی قرار دیتی ہے، تاہم ایسی کوشش کا ترکی سختی سے جواب دیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 3 ممالک ایسے ہیں جو ایسی کسی نسل کشی سے مکمل انکار کرتے ہیں، ان میں ترکی، آذربائیجان اور پاکستان شامل ہیں۔ تاہم سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اسلام آباد بلا وجہ پارٹی بنا ہوا ہے۔ دوسری جانب سابق سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا موقف اصولی ہے، کیونکہ نگورنو قرباق کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا مقبوضہ جموں کشمیر کا۔ جیسے بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، ویسے ہی آرمینیا نے بھی نگورنو قرباق پر قبضہ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آرمینیا سوویت یونین سے الگ ہو کر آزاد ہوا تو پاکستان نے اسے آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے کی طرح نگورنو قرباق کے معاملے پر بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متعدد قراردادیں منظور کی، جن میں آرمینیا سے مطالبہ کیا کہ وہ متنازع علاقے سے فوجیں نکال دے، مگر آرمینیا نے آج تک ان پر عمل نہیں کیا۔ تاہم تہمینہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کو اس پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آرمینیا کی امریکہ میں طاقتور لابی موجود ہے، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جب آرمینیا آذری علاقوں سے نکل چکا ہے اور آرمینیا کے صدر خود پاکستان سے تعلقات بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو پاکستان کو بھی مثبت جواب دینا چاہیے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ترکی اور آذربائیجان دونوں آرمینیا کے ساتھ بیٹھ کر اپنا دیرینہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں یا آرمینیا مقبوضہ علاقے آذربائیجان کو دے دیتا ہے تو پھر آذربائیجان اور ترکی آرمینیا کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان بھی یقیناً آرمینیا کو تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی پاکستان آرمینیا کو تسلیم کر لے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔